بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حیاتیات کے مطابق ہمارا جسم دو مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک ہے بقا یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، اور دوسرا ہے افزائش نسل یعنی جنسی عمل سے ایک نئے انسان کو جنم دینا۔ اس لیے یہ دونوں مقاصد ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان دو مقاصد میں فرق واضح ہے، کیونکہ بقا ہماری مجبوری ہے اور جنسی عمل ہماری اپنی خواہش پر منحصر ہے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے جو کرنا پڑتا ہے وہ تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جنسی عمل کو روکنا اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کا اختیار اللہ پاک نے ہمیں دے رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتے تو پھر انہیں ہر وقت گندے خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا بس ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ خیالات ہمیں ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سب سے برے انسان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنسی خیالات ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جسے ہم بھول کر بھی بھول نہیں پاتے۔ اگر یہ اتنا ہی برا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ اس کی برائی دماغی اور نفسیاتی طور پر پڑتی ہے، جس سے یہ خیالات ہمارے ذہن اور دل پر بھاری ہو جاتے ہیں، ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں، جس سے ہمیں بھاری نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم کو ایسے کام کرنے سے بھی روکتا ہے جس سے ہمارا فائدہ ہو، تو یہ ہم کو ذہنی اور جسمانی طور پر منتشر کر کے ہماری زندگی میں بے شمار مشکلات لا سکتے ہیں۔ یہ جنسی خیالات ایک انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ خیالات جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جب جنسی خیالات آتے ہیں تو آپ اس کو کیسے قابو میں لا سکتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہی ہوتی ہے۔ نماز میں وساوس یا دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام بات ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب سے پہلے جس شے سے محروم ہوگی وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل شوق الہی سے بھرپور ہو، لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضائے جسمانی سے بھی ہو رہا ہو، جسم کعبے کی طرف تو دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسے آنے سے نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ نماز کی عدم قبولیت یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں، تاہم اس دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ فوراً ہی جھٹک دینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں نماز کی تلاوت قدر بلند آواز میں کریں، اس سے آپ کی توجہ خیالات سے ہٹ کر نماز کے الفاظ پر ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کچھ صورتوں یا آیات کا ترجمہ ضرور یاد کریں اور نماز میں ان کی تلاوت کیا کریں۔ تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ بھی ذہن میں دہراتے رہیں، اس سے دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد ملے گی۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر بندے سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وسوسوں کے علاج کے لیے مفید ترین ذریعہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسہ بالکل ختم ہو جانے تک اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کر دیں۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس کی ایک بہترین دوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور جانب مصروف کریں، چاہے دل میں کچھ بھی خیالات آئیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی جانب توجہ نہیں کرتا
तो वसवसे को जहन में कदम जमाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही देर में वसवसा हवा हो जाता है। ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, बहुत से लोग इसको अपनाकर कामयाब हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वसवसों के पीछे लग जाए और वसवसों के मुताबिक अमल करने लगे तो फिर वसवसे तसलसल के साथ आना शुरू हो जाते हैं और इंसान को पागल बना देते हैं, बल्कि पागलों से बुरा असर करते हैं। हमने वसवसों में मुलव्वस बहुत से लोगों को देखा है। जब वो वसवसों के पीछे लगे तो उन वसवसों पर कान धरे तो वसवसों ने उन्हें शैतान तक पहुंचा दिया। अगर कोई वसवसों की बीमारी में मुब्तला है तो उसे ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि उसे जहन में आने वाले ख्यालात की वजह से बाज पुरस का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे ख्यालात कितने ही गंदे क्यों ना हो, चाहे ये ख्यालात नमाज में आए या आम हालत में, बशर्त ये कि इंसान ऐसे ख्यालात से नफरत करे और इनको खत्म करना चाहता हो और इनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हो। इसकी दलील सही मुस्लिम में है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा इकराम आए और आपसे पूछा कि हमें हमारे दिलों में ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात आते हैं जो हमसे कोई भी अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उसे बयान करने से नागवारी तुमने अपने दिल में पाली है? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही सरी ईमान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए दिल में आने वाले ख्यालात को माफ कर दिया है जब तक उन पर अमल ना किया जाए या उन्हें जुबान पर ना लाया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि लोग सवालात करते हुए बढ़ते चले जाएंगे यहाँ तक कि कहा जाएगा, ये तो अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? चनाचे अगर किसी के दिल में ये बात आए तो वो कह दे, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। जब हम अल्लाह ताला की इबादत पूरी दिलजोई से करेंगे तो वसवसे हमारे दिलों में नहीं पैदा होंगे। जब हम वसवसों के पीछे लगकर अपने दिल की कोई बुरी बात की तरफ मुतवज्जा होंगे तो ये खुद ब खुद आपके दिल से जाते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम टेलीफोन, मोबाइल और गंदी वेबसाइट्स की तरफ तवज्जो ना दें, तो फिर ही हम इन वसवसों से बड़ी आसानी से बच सकेंगे। हमें चाहिए अपने आप को अल्लाह की इबादत में मसरूफ करें ताकि हम बुरे कामों से बचें। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और उसका तर्जुमा समझना चाहिए ताकि हम अच्छे कामों में ज्यादा से ज्यादा वक्त को सर्फ कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बुरे वसवसों और शैतानी कामों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।